الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو مسلمان معاشرے، مسلمان سوسائٹی میں ایسی کوشش کریں، ایسا کام کریں، ایسی باتیں کریں کہ جس سے بے حیائی پھیلے اور شرم و حیا ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے اور بے حیائی عام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سن لیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کا جو انجام نکلے گا وہ دردناک عذاب کی صورت کے اندر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ کوئی ایسا کام، ایسی سوچ اور ایسا عمل کہ جس سے مسلمان معاشرے میں بے حیائی پیدا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور جس کو میں اور آپ شرم و حیا کہتے ہیں، مذہب کا تقاضا تو اپنی جگہ رہا، دین کا تقاضا تو اپنی جگہ رہا، شرم و حیا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے. جیسے بھوک لگنا یہ طبیعت کا تقاضا ہے، یہ کوئی شریعت کا تقاضا تو نہیں ہے کہ بھائی روٹی کھایا کرو. آنکھ لگنا، نیند آنا یہ طبیعت کا تقاضا ہے، پیاس لگنا یہ طبیعت کا تقاضا ہے، ان کو فطرت کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ شرم و حیا جو ہے یہ بھی انسانی فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان، اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر شرم و حیا رکھا ہے. اور اس کے بالمقابل جسے میں اور آپ جانور کہتے ہیں، جانوروں کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی کہ ان کے اندر کوئی شرم و حیا ہو، جانور کے اندر نہیں ہے، انسان کے اندر ضرور ہے.
تھوڑا زیادہ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن انسان میں مزاجن میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر شرم و حیا کو رکھا ہے، اور جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کو نہیں رکھا، وہ اس کے پابند بھی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے ایک روایت میں اسی مضمون کو یوں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف میرا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ ان باتوں میں سے ہے ان مما ادرک من کلام النبوہ، جو پہلے نبیوں کی کلام میں بھی پایا گیا، یعنی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ یہ بات کہتے آئے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال درجے کی کہی، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر خدا نہ خواستہ شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو دل چاہے تم منہ اٹھا کے کر لو، پھر تو کوئی رکاوٹ رہی نہیں۔ رکاوٹ تو اندر کا حیا اور شرم تھی، وہ روکتی ہے انسان کو نازیبا اور غلط کام کرنے سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت طبیعت میں شرم و حیا نہ رہے، فصنع ما شئت، پھر جانوروں کی طرح جو دل چاہے وہ اٹھا کے کر لو، پھر تمہیں رکاوٹ کچھ نہیں ہے۔ گویا انسان اور جانور میں فرق کرنے والی چیز، امتیاز پیدا کرنے والی چیز جو ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ انسان کا شرم و حیا ہے، جانور میں یہ نہیں ہے۔ وہ جہاں دل چاہے وہ وہیں پر پیشاب کر لے، جو چاہے جنسی خواہش جہاں چاہے پوری کر لے، اس نے کبھی پردے کا اہتمام تو نہیں کیا، لیکن انسان برسر عام پیشاب کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اس لیے کہ مزاج میں اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا پیدا کیا ہے۔ تو جیسے بھوک، پیاس، سردی، گرمی، یہ میرے اور آپ کی طبیعت کے تقاضے ہیں، اور کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے بھوک پیاس نہ لگے، سردی گرمی نہ لگے، تو یہ اپنی فطرت اور طبیعت سے بغاوت سمجھی جائے گی۔ تو ایسے بھائیوں، جو معاشرہ، جو سوسائٹی اپنے اندر شرم و حیا کو ختم کرتی ہے اور اس کو ناپید کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ بھی دیانتاً عرض کرتا ہوں کہ اپنی فطرت کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان بنایا، انسانی فطرت عطا کی، اور وہ یہ کہ تمہارے مزاج میں پیدائشی طور پر اللہ نے حیا رکھ دیا، تو حیا سے بغاوت کرنا، حیا کو تار تار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ معاشرہ جانور بننا چاہتا ہے، اس کو اپنے انسان ہونے پر اعتراض ہے، اس لیے کہ انسان میں تو حیا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تمہارے ماحول اور معاشرے میں، افراد میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو دل چاہے منہ اٹھا کے کرو، اس لیے کہ حیا رکاوٹ تھا، وہ تم نے ختم کر دیا ہے۔ تو ایسے کام اور ایسی چیزیں کہ جس سے معاشرے میں حیا ختم ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ ناپسند ہے، وہ مسلمانوں کے لیے عیب ہے۔ آپ لوگ ایک آیت جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور اس کے بعد فرماتے وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں بے حیائی سے، تمہارے ماحول میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اس سے اللہ تمہیں روک رہے ہیں، والمنکر، اور برائی نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے خود روک رہے ہیں کہ میرے بندو ان سے باز رہو، یہ تمہارے اندر بے حیائی کے کام نہیں ہونے چاہیے، برائی کے کام نہیں ہونے چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود روک رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مذہب کا بھی تقاضا ہے اور انسان کی طبیعت اور جبلت کا بھی تقاضا ہے، انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا ہمیشہ وہ خیر کو کھینچ کے لے آتا ہے،
جس ماحول میں حیا ہوگا تو حیا اس معاشرے میں خیروں کو کھینچ کے لائے گا. تو آپ نے فرمایا حیا ہمیشہ خیر کو کھینچ کے لاتا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا سراسر خیر ہی خیر کا نام ہے. اگر تمہارے ماحول میں حیا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماحول کے اندر خیر اور برکت کو رکھ دیا ہے. اور ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جتنے دین بھیجے دنیا میں، ہر دین کی کوئی علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی. جیسے میں اور آپ اپنی مساجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ محراب بنا ہوا ہے، اوپر جو ہے گنبد بنا ہوا ہے، مسجد کا گیٹ اور اوپر مسجد کا نام لکھا ہوا ہے. یہ علامات ہوتی ہیں کہ یہ مسجد ہے، اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے ہر دین کے لیے کوئی علامت اور نشانی کسی خاص عمل کو بنایا. اور پھر آپ نے فرمایا بتاؤں اسلام کی علامت کیا ہے، اسلام کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کی علامت اور نشانی اللہ نے شرم و حیا کو بنا دیا ہے. کہ اگر کوئی اسلام کی علامت پوچھنا چاہے کہ اللہ نے اسلام کی علامت کس عمل کو بنایا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی علامت اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کو بنایا ہے. اور ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ حیا جب بھی کسی چیز میں آتا ہے تو اس کو زینت بخش دیتا ہے. جن افراد میں آئے گا، جس ماحول اور معاشرے میں آئے گا، تو حیا کا آنا یہ زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے. اور آپ نے فرمایا اگر کسی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو یہ اس کو عیب دار بنا دیتا ہے، اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا حیا جو ہے یہ تو اس کو زینت بخشتا ہے، اور جس ماحول سے حیا ختم ہو جائے گا وہاں عیب اور دھبے پڑنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ میری اور آپ کی زینت کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ فرما رہے تھے جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب علیم، ان کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے کہ وہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو پسند کرتے ہیں. بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کو اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے، کلمہ گو ہیں، اللہ کی توحید اور حضور کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں. دنیا میں مختلف قومیں آباد ہیں، ہر قوم کا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے جنہوں آپ رسم و رواج کہہ دینے ہیں. ہر قوم کے اپنا رسم و رواج ہے، طور طریقے ہے، کلچر ہے ان کا کہ وہ اس طریقے سے ان کا رہن سہن ہے. جیسے دنیا کی اور قوموں کا اپنا کلچر، اپنی روایات، اپنے طور طریقے ہیں، اور یہ ہمیشہ زندہ قوموں کے اپنے ہوتے ہیں. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو جب اپنے آپ کو مسلمان قوم سمجھتے ہیں تو مسلمان قوم کے جو طریقے ہیں، جو رواجات ہیں، اور میں نے کہا جو مسلمانوں کا کلچر ہے، اس کو اللہ کے لیے مت چھوڑو، اس کو اللہ کے لیے فرسودہ نہ سمجھو، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ پرانی سوچوں والی باتیں ہیں. اب تو ماڈرنزم ہے، آگے جانا چاہیے، اور ترقی کا طریقہ یہ کہ کپڑے لا دو، ترقی کا طریقہ یہ کہ حیا ختم کر دو، ترقی کا طریقہ یہ کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو. بھائی یہ مسلمانوں کو ایسے نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی ان طور طریقوں کو پسند کرتا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ ذہنی طور پر غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر غلام ہے.
اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقاؤں کو دیکھتا ہے، تو اگر وہ مغربی کلچر کو اپنے اندر فروغ دینا چاہتا ہے کہ جیسے وہ شتر بے مہار ہیں میرا ماحول بھی ایسے ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ذہن ان کا غلام ہے۔ بھائی اگر غلامی کرنی ہے تو غلامی تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے، اپنے دین کی کرنی چاہیے، تاکہ جو اعزاز تو بنے۔ تو میں نے کہا کہ میرے اور آپ کے دین اور مسلمانی کا جو طریقہ ہے اس میں شرم و حیا، یہ میں نے کہا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کسی کو بے شرم کہنا، بے حیا کہنا، یہ بطور گالی کے ہے کہ اگر آپ کسی کو ڈانٹیں اور اس کو کہیں تم بڑے بے شرم اور بے حیا ہو، تو میں نے کہا یہ تنبیہ کا جملہ ہے، یہ گالی کا جملہ ہے۔ تو آج گالی کو فخر سمجھا جانے لگے اور گالی کو رواج دیا جانے لگے کہ مسلمان معاشرے میں ایسے دن منائے جائیں کہ جن کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں وہ ایسے کام کریں کہ جس سے پتا چلے کہ بھئی انہاں دی سنگ لے گئی ہے، انہاں دی شرم لے گئی ہے، یہ جانوروں کی طرح بے حیا ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا جانور بنانے کا نام ترقی رکھا جا رہا ہے اور جانور بنانے کا نام ماڈرنزم رکھا جا رہا ہے، تو بھائی اس پہ غور تو کرنا چاہیے کہ کیا انسانوں کو جانور بنانا اور ان کے اندر سے شرم و حیا کا ختم کرنا، صنفی فرق جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے ختم کرنے کی کوشش کرنا، بڑی معذرت یہ جانور بنانے کے مترادف ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا اللہ نے تمہیں خوبصورت انسان بنایا ہے، تم اندر سے بھی انسان بنو، تمہاری عادتیں بھی انسانوں والی ہونی چاہیے، تمہاری عادتیں گدھے گھوڑے اور جانوروں والی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا تھا کہ اگر تمہارے معاشرے میں حیا ہے تو خیر ہی خیریں ہیں، اور اگر شرم و حیا ختم ہو گیا تو یاد رکھیے گا پھر ہمارے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے جانور کو کوئی آڑ کی ضرورت نہیں ہے، ایسے انسانی معاشرہ بھی یوں ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے کلچر، اپنی روایات، اپنے اسلامی طور طریقے اس کے امین بھی ہیں اور اس کے محافظ بھی ہیں۔ اس طور طریقے کو ہمیں رواج بھی دینا ہے، اس کو اپنے ماحول میں برقرار بھی رکھنا ہے۔ میں نے کہا یہ میرے اور آپ کے فرائض میں سے ہے۔ قرآن پاک کے قربان جائیں، قرآن پاک نے ایک جگہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے اور مدین تشریف لے گئے تو وہاں جب مدین میں داخل ہوئے تو دیکھا کیا کہ ایک کنواں ہے، وہاں بکریوں والے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے اور کچھ بچیاں وہ اپنی بکریوں کو ایک طرف روکے کھڑی ہیں کہ یہ پانی پلا لیں، جب یہ مرد ایک طرف ہو جائیں گے پھر ہم پانی پلا لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، آپ لوگ اس طرف کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، اب یہ کام کاج ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو یہ مرد جب فارغ ہو کر چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو بعد میں پانی پلائیں گی۔ یہ شرم و حیا کا ایک تقاضا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہمت دی تھی، کہا بیٹیوں گھبراؤ نہیں، میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ تو اللہ نے قوت دی ہوئی تھی، آپ نے پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو بھی پانی پلا دیا اور وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر گھر چلے گئیں۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج جلدی کیوں آ گئی ہو؟ تو کہا ایسے ایک نیک دل انسان، اس نے آج ہماری بکریوں کو پانی نکال کے پلا دیا، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ بیٹی اس کو بلا کے لاؤ، وہ کون نیک دل انسان ہے، مسافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی جو اپنی بکریاں بھی چرایا کرتی تھی، ضرورت کے موقع پر اپنا کام بھی کر لیتی تھی، وہ بلانے کے لیے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے کے چال کو بیان کیا ہے۔ وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فرمایا ان دو بچیوں میں سے ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ چل رہی تھی تو اس کے چلنے سے اس کا حیا ٹپک رہا تھا،
اس کا چلنا بتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تمشی علی استحیاء، یوں سمجھو جیسے حیا کے اوپر چل رہی ہو. جیسے پکی سڑک پہ چلے تو آدمی کہتا ہے یہ مین لائن پہ چل رہا ہے، اپنی لائن پہ چل رہا ہے، سڑک پہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بچی کے متعلق کہہ رہے تمشی علی استحیاء. ارے کیا کمال تھا کہ حیا اندر اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس کی چال ڈھال سے بھی حیا ٹپک رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی. تو میں نے کہا حیا جو ہے یہ ایک اچھی سوسائٹی، اس کا اعزاز ہے، اس کا فخر ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے. اللہ کی نظر میں انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ با حیا ہو. اگر بھائیو بے حیا ہو جائے تو اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. اللہ کی نظر، اللہ کہتے میں نے تمہیں انسان بنایا اور تم جانور بننے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بچی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی چال ڈال میں جو حیا تھا اس کو بیان کیا ہے. اور بے حیائی، اس سے اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. آپ لوگوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن شریف میں پڑھا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، ان کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، انہوں نے اپنی حفاظت کی، اپنے آپ کو بچایا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، جب انہوں نے بچنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کہتے اسی طریقے سے ہم اپنے بندوں سے بے حیائی اور برائی کا رخ پھیر دیا کرتے ہیں. بے حیائی اگر ادھر کو آنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم پھیر دیتے ہیں، ہم برائی کا منہ اور بے حیائی کا منہ ان سے ہٹا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جب کوئی معاشرہ اور سوسائٹی اور افراد اپنے اندر حیا کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائیو حیا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر ہونا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. جس وقت ہرقل روم اس نے اپنے دربار میں قریش مکہ ان کو بلایا، وہ تجارت کے لیے وہاں روم گئے ہوئے تھے، ان کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے علاقے میں ایک نبی آئے ہیں تو بتاؤ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں. ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے 4 باتیں کہی. ایک بات کہی کہ جو ہمارے نبی آئے ہیں وہ ہمیں نماز کا حکم کرتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کا حکم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. تیسری بات کہی کہ وہ جو نبی ہیں وہ عفت، پاک دامنی، شرم و حیا کا حکم کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے، عفت اور پاک دامنی ہونی چاہیے. اور چوتھا کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اس کا بھی حکم فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات تھیں ان کے اندر شرم و حیا کی تعلیم آپ نے بہت دی. ایک دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفہ، اے اللہ میں آپ سے بدنی صحت کا سوال کرتا ہوں، عفت، پاک دامنی اور شرم و حیا کا بھی سوال کرتا ہوں کہ مجھے عفت، پاک دامنی اور شرم و حیا عطا فرما. یہ آپ نے اپنی امت کو بھی سکھایا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا مانگنا چاہیے. اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک فرما، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما، میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما. اور پھر کہا اے اللہ میری آنکھوں کو غلط دیکھنے سے پاک فرما.
میری آنکھیں غلط نہ دیکھیں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. اگر ہم اپنی آنکھوں سے خیانت کرتے ہیں تو یا اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. اور جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے. تو فرمایا اس کو بھی تو جانتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دعا مانگی اور امت کو تعلیم دی ہے کہ آنکھوں کا غلط استعمال اور دل کی غلط سوچ، اس سے میرا معاشرہ پاک ہونا چاہیے. آنکھوں میں بھی شرم و حیا ہو اور دل میں بھی پاکیزگی ہو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دعائیں سکھا رہے. اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کی غلط جگہ نظر پڑ جائے اور وہ اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو جھکا لے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، بھئی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مجھے غلط نہیں دیکھنا، تو فرمایا جو اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو جھکا لے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں نقد ایک اس کو انعام عطا فرمائیں گے. فرمایا وہ یہ کہ دنیا میں ایمان کی لذت عطا فرمائیں گے اور لذت کا احساس اس کو دنیا میں ہونے لگے گا. اللہ تعالیٰ ایمان کا وہ ذائقہ اور لذت عطا فرما دیں گے کہ جیسے کھانے پینے کی لذت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹی ہے، مزیدار ہے، تو اللہ اس کو ایمان کا مزہ بھی چکھا دیں گے. اس کو پتہ لگنے لگے گا کہ ایمان کتنی مزیدار چیز ہے جو اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو جھکانے کا آتی ہے. تو اس لیے بھائیو میں نے کہا کہ میرا اور آپ کا ماحول جو ہے یہ شرم و حیا والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسا ماحول دیکھنا پسند کرتے، اللہ کے نبی ایسا ماحول پیدا کر کے گئے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے بتاؤ عورت کا کمال کیا ہے، کیا اس کی خوبی ہے، سب سے اونچا کمال کیا ہے. صحابہ خاموش رہے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا وہ گھر آئے اور گھر آ کر سیدہ فاطمہ خاتون جنت سے پوچھا کہ فاطمہ آج ایک سوال کیا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم لوگ چھپ رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ بتاؤ عورت کا کمال کیا ہے. تو حضرت فاطمہ نے فی البدیہہ جواب دیا عورت کا کمال یہ ہے کہ خود بھی وہ غلط نقطہ نظر سے تانک جھانک نہ کرے اور کوئی اس کی طرف بھی غلط نظر سے تانک جھانک نہ کر سکے. اپنے آپ کو اتنا سیف رکھے کہ کوئی اور آدمی بھی غلط نظر سے تانک جھانک نہ کرے، یعنی موقع نہ دے، اور خود بھی غلط نظر سے تانک جھانک نہ کرے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر بتایا یا رسول اللہ عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ خود بھی غلط نقطہ نظر سے تانک جھانک نہ کرے اور کسی کو موقع نہ دے کہ وہ اس کی طرف تانک جھانک کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا علی یہ جواب کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی زوجہ آپ کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں کہ بتاؤ عورت کا کمال کیا ہے. تو آپ نے جب یہ جواب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو آپ نے اپنے گھر میں بھی شرم و حیا کا یہ ماحول پیدا کر رکھا تھا. ازواج مطہرات دیکھیں حضور سے بڑھ کر کائنات میں کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خواتین آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسے پردہ بٹھا کر ان سے بیعت لیتے ہیں. ان کو کوئی تلقین کرنی ہوتی ہے تو پردے کے پیچھے کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے یہ بتلایا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان نبوت دنیا میں بھی اس کو حیا بہت اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کی لاج کو برقرار رکھیں گے. اہل محشر سارے لوگ جمع ہوں گے تو ایک آواز آئے گی کہ تمام اہل محشر اپنی نظروں کو جھکائیں، اس لیے کہ خاندان نبوت جو ہے وہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ شرم و حیا مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور بھائیوں آج ترقی کے نام سے اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے میں نے کہا چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے
اور پھر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس سے ہم ترقی زیادہ کر جائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ ایک چیز کا ہے، انسان میں حیا ہے، جانور میں حیا نہیں۔ کہیں دیکھے جانوراں نو سنگ دے ہون بھئی اسی ایتھے پیشاب کیویں کریے جی، سانو کوئی واش روم بنا کے دیو، انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے مزاج میں اللہ نے شرم و حیا رکھا نہیں ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے اندر سے شرم و حیا کو ختم کرتے ہیں تو ہم جانوروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اغل، کہ یہ لوگ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ایسی ایکٹیویٹی، ایسے دن، ایسے کام اور ایسے موضوعات کہ جس سے ہمارے نوجوان بچے اور نوجوان بیٹیاں ان کی آنکھوں سے شرم و حیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے لیے اس سے اپنے ماحول کو بچاؤ، اپنے گھروں کو بچاؤ، خوش اسلوبی کے ساتھ بتاؤ ہم مسلمان ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم مغربی اقوام کو اپنا کلچر اور اپنی روایات دکھانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی روایات پہ فخر ہے، ہم ان کو اعزاز سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے تو مسلمان کی بیٹی کو دیکھو کیسے پردے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ دکھانے کی چیز ہے۔ ایک صحابیہ کے متعلق آتا ہے ان کا بیٹا شہید ہو گیا میدان جنگ میں، اور وہ تلاش کرنے کے لیے آئیں کہ بیٹا کہاں ہے۔ تو جب تلاش کیے ہوئے تھے تو اپنا گھونگٹ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وڈی چادر جنہوں اسی کہہ دینے اوپر لی ہوئی ہے اور بیٹے کو تلاش کر رہی ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا تو تعجب سے ایک جملہ زبان سے نکل گیا ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور تم اب بھی اتنا شرم و حیا کے ساتھ اس کو تلاش کر رہی ہو کہ میدان جنگ میں بھی تم نے نقاب کیا ہوا ہے، چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اس نے کہا بیٹے کو تو گم پایا ہے، وہ تو چلا گیا، تو کیا خیال ہے حیا کو بھی گم کر دوں، حیا بھی جاتا رہے؟ نہیں نہیں، حیا نہیں جائے گا۔ اس لیے بھائیو، مسلمان مرد ہو یا عورت، ان کی آنکھ، ان کا دل دماغ، ان کا مزاج وہ حیا میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے، دیکھنے سے نظر آئے جیسے قرآن نے کہا تھا تمشی علی استحیاء۔ ارے کیا کمال تھا اس عورت میں کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ جب وہ چل رہی تھی چلنے سے بھی حیا ٹپک ٹپک کے باہر آ رہا تھا۔ تو یہ چیز میں نے اور آپ نے اپنے معاشرے میں پیدا کرنی ہے، اور اللہ کے لیے اس کو فرسودہ نہ سمجھنا، اینو پرانیاں گلا نہ سمجھ لیا جے بھئی یہ پرانیاں گلا نے، نہیں، ہمارا ایمان سب سے پرانا ہے۔ اس لیے کہ جتنا حضور کے قریب جاؤ گے اتنا پیچھے کی طرف چلے جاؤ گے، اور اللہ نے مسلمان کی ترقی ادھر جانے میں رکھی ہے۔ اس لیے کوئی ایسا کام، ایسی بات میں اور آپ اپنے ماحول میں نہ کریں اور نہ اس کی اجازت دیں کہ جس سے میرا اور آپ کا ماحول بے حیائی، بے شرمی، جانوروں والی عادتیں ان کا شکار ہو جائے۔ اس سے بچانا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ ہر آدمی خوش اسلوبی سے اپنے ماحول کو اس سے ضرور بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔